السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ بابل میں ایک بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 لوگ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ سلیمان بن داود علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام یہ 2 مومن اور نبی تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اسے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جیسا کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے بعد والوں میں دعویٰ کیا تھا۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی مدت اور عرصہ دراز سے بابل پر بادشاہی کرتا چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو بھی میرے رب کی طرح زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ نمرود کا یہ جواب کس قدر بے معنی تھا، اس کے بیان کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت نہیں سمجھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر مار دینا بیان کی تھی، اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا اور نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے کہ یہ ایک بیوقوف شخص ہے، اور اب آپ نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ وہ اس کا جواب پیش نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا اختیار پورا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ کا تو یہ اختیار ہے کہ سورج کو حکم دے دے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا، اور بے زبان ہو کر نمرود رسوا ہو گیا۔ اب اللہ نے اس سرکش کو مزہ چکھانے کا ارادہ کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری، اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت بھی سب کھا گئی، اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے ناک میں گھس گیا، اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت 1000 درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔